اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ جب دعا قبول کرتا ہے تو انسان کی زندگی میں اللہ کیسے کیسے کرم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل اللہ کی برکت کے پیارے معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں پیش خدمت ہے ناقابل یقین مگر سچا ایمان افروز واقعہ، جسے اللہ رکھے اسے کون سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو خبر سے بھی انسان زندہ واپس آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ شعر تو سنا ہی ہوگا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھائے جسے روشن خدا کرے۔ اب توجہ فرمائیں اور اللہ کی خدمت قدرت کے کرشمہ دیکھیے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرماتے تھے۔ اچانک ہمارے قریب سے ایک شخص گزرا جس نے اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا کر رکھا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان باپ بیٹے کو دیکھا تو فرمایا، جتنی مشابہت ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، میں نے آج تک ایسی مشابہت اور کسی میں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس بچے کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے۔ اس کی ماں کی فوت ہونے کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پورا واقعہ بیان کرو۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جہاد کے لیے جانے لگا تھا تو اس کے والدہ حاملہ تھی۔ میں نے جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ عز و جل، میری زوجہ کے پیٹ میں جو حمل ہے میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی اس کی حفاظت فرمائیے۔ دعا کر کے میں جہاد کے لیے روانہ ہو گیا، اور امیر المومنین وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت تھا اور وہ میری دعا قبول ہو گئی۔ میرے پیارے معزز بہنوں اور بھائیوں، اس صحابی رسول کی دعا کیسے قبول ہوئی، یہ سننے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا دعا کے متعلق میں بتاتی چلوں، کیونکہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کی قبولیت کے لیے آپ کو اولیاء اللہ کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، کیونکہ دعا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، اس زندگی میں سب سے طاقتور چیز دعا ہے۔ دعا ایک دل سے نکلی فریاد ہے، پکار ہے، جسے کبھی تڑپ کر، کبھی رو کر، کبھی سجدوں میں اور کبھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں۔ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سننے والا ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے اور ہمیں سن رہا ہے، تو فرد جذبات میں ہمارے آنسو بہتے ہیں، اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس بڑھتا ہے، اور اس ذات پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنی ہی ایمان کی بختی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ دعا دل سے اور یقین کی مضبوطی سے مانگے جاتے ہیں تو ضرور قبول ہو جاتی ہیں۔ دینے والا تو اتنا با اختیار ہے کہ اس کی ایک جمش بھی اور کنفیکیون ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہے، لیکن کبھی کبھار ساری عمر دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ یاد رہے، ناقبول ہونے میں بھی بہتری ہوتی ہے، یا پھر اللہ کو ہمارا اس کا پکارنا، یاد کرنا، گڑ گڑانا اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نعمتوں سے محتاج ہی رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھار دعا میں وہ شدت اور یقین کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے دل میں چھپے نفیق اور دبے سے خیالات کو بھی صورت دے دیتا ہے۔ دنیا چاہے تو دل میں ٹھٹائے مارنی، خسر مارنی ہے، پوری نہیں کرتی، اور مالک بے نیاز ہے۔ میرے مالک کی دعا سے پیاری اور خدا سے جوڑ رکھنے والی کوئی چیز نہیں۔ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن اعتقاد اور ایمان کا اندازہ قبولیت سے نہیں، دعا کے قبول نہ ہونے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مانگنے میں اور التجا اور عاجزی کے لیے آئیے، صدقے دیجیے، اور اللہ کے سوا کسی اور بیچ میں مت لائیں۔ آپ کے سوا نقصان کو مالک تو وہی ہے۔ اب اولیاء اللہ کا طریقہ ذہن میں رکھ کر دعا مانگے۔ اس عمل سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں وہ دوسرے کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، دوسروں کے بغیر بتائے دعا دیا کریں، اور دعائیں میں یاد رکھا کریں دوسروں کا مشکلوں کے لیے اور آسانیوں کے لیے دعا کی وجہ اللہ آپ کو بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا کی اس عمل کو اپنا لیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب واپس اس باپ بیٹے کی بات پوری کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، میں دعا کر کے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ایک رات میں نے اپنے
چچا زاد بھائی سے کہا مجھے میری بیوی کی خبر پر لے چلو۔ چنانچہ میں ہم جنت البقیع میں پہنچے اور اس نے میری بیوی کی خبر کی نشاندہی کی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خبر سے روشنی کرنے باہر آ رہی ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا یہ روشنی کیسی ہے؟ اس نے جواب دیا اس خبر سے ہر رات اسی طرح روشنی ظاہر ہوتی ہے، نہ جانے اس میں کیا راز ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ارادہ کیا کہ میں ضرور اس خبر کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے پھاوڑا منگوایا۔ ابھی خبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ خبر خود بخود کھل گئی۔ جب میں نے اس میں جھانکا تو اللہ عز و جل کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ میرا بچہ اپنی مردہ ماں کے سینے میں بیٹھا کھیل رہا ہے۔ میں خبر میں اترا تو کسی نندنے والے نے ندادی تو نے جو امانت اللہ عز و جل کے پاس رکھی تھی تو وہ تجھے واپس کی جاتی ہے، جا اپنے بچے کو لے جا۔ اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ عز و جل کے سپرد کر جاتا ہے تو اسے بھی صحیح و سلامت پاتا۔ پس میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور خبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں خبر سے باہر نکلا خبر پہلے کی طرح دوبارہ بند ہو گئی۔ ناظرین محترم صاحبہ، رسول نے اپنا بیٹا اللہ عز و جل کے سپرد کیا تھا، اللہ عز و جل نے اسے خبر میں بھی زندہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں بس اتنا کہیں گے کہ آپ جب بھی کہیں آؤ جاؤ تو اپنی مال جان اولاد کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر بار مال و جان اور اولاد کی حفاظت رہے گی۔ ہمارے ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر رکھیں۔ آمین ثم آمین۔